الله والله 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 الله والله والله والله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے سورۃ الاحقاف کی اہم پوائنٹ نکات جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھنے کی کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، کیا مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑ رہے ہیں جس سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ تو یہ الحمدللہ پہلی آیت تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب انشاءاللہ اس کے نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں، نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ زمانہ نزول اور کتابی ربط۔ زمانہ نزول 10 نبی میں یہ صورت نازل ہوئی اور حوامین کے سلسلے کی 7ویں اور آخری صورت ہے۔ آپ کو جیسے الحمدللہ پچھلی ساری صورتوں کی میں نے جو ہے وہ وضاحت تھوڑی بہت کر کے بھیجی، اور جو حوامین کی جو ایک گروپ ہے 7 صورتوں کا، اس کی پہلی صورت المومنون ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تھوڑی سی میں آج بات کروں گی، اور آخری صورت جو ہے وہ یہ صورت الاحقاف ہے۔ تو یہ آخری صورت ہے۔ صورت جاسیہ جو کہ اس سے پہلی صورت تھی، اس میں فرعونیت کی وجوہات، تکبر، غرور، دنیا پرستی اور خواہشات نفس کی پیروی پر روشنی ڈالی گئی، اور صورت الاحقاف میں قوم عاد کے متکبرانہ منفی رویے کی وضاحت کی گئی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا جو پچھلی جتنی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں حوامین جو جن کا لنک ہے جو میں دیکھ رہی تھی، تو اس میں جو خصوصاً پہلی چند آیات ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب القرآن کے جو دلائل پیش کیے ہیں، جو جتنے اسٹرانگ طریقے سے الحمدللہ، کہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہمیں سلسلہ نظر نہیں آتا۔ تو اسی وجہ سے شاید ان پوری صورتوں کا ایک گروپ ہے، کیونکہ ان کا جو ابتدا ہے وہ اس انداز سے ہو رہی ہے، قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ تو سورۃ المومن کی جیسی ابتدا ہو رہی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اور جو سورۃ حامیم سجدہ میں تنزیل من الرحمن الرحیم، یعنی کہ یہ کتاب نازل کردہ ہے اس ذات کی طرف سے جو کہ زبردست ہے اور وہ علیم ہے، اور وہ یہ نازل کرتا ہے کتاب جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ رحمان اور رحیم ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربی لقوم یعلمون، یہ کیسی کتاب ہے جس کی آیات کو کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ پھر یہ سورۃ شورى میں بتایا گیا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ عزیز الحکیم، تیسری آیت میں کہ اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ اور پھر سورۃ الزفر میں بتایا والکتاب المبین کہ یہ ایک واضح کتاب ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ جو ہے اس کو سمجھو یا عقل استعمال کرو۔ پھر اس سے اگلی آیت میں بتایا کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا علی الحکیم، اور در حقیقت یہ ایک ام الکتاب میں ثبت ہے اور ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبے اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے چلتے ہیں، سورۃ دخان میں بھی فرمایا کہ والکتاب المبین،
قسم ہے اس کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنہ منزلین، یعنی کہ اس کو ببرکت رات میں اس کتاب کو نازل کیا گیا تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، متنبہ کیا جائے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے۔ سورۃ جاثیہ میں کہا گیا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ ان کی کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی جو صفت بیان کی جا رہی ہے، عزیز الحکیم، رحمان اور رحیم، اور سورۃ الاحقاف میں بھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب جو ہے وہ نازل کرتا ہے اس ذات کی طرف سے جو کہ زبردست ہے اور حکیم ہے، حکمت والی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی یہ صفات بھی استعمال کی گئی، عزیز العلیم، رحمان الرحیم، پھر عزیز الحکیم استعمال کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کی صفت علی الحکیم، الحمدللہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت جو آئی ہے کل امر الحکیم، پھر عزیز الحکیم اور عزیز الحکیم، الحمدللہ۔ تو یہ 7 جو صورتیں ہیں، ان کا اس انداز میں اللہ تعالیٰ کا جو قرآن کے دلائل بیان کرنا، قرآن کے حق ہونے کی قسم بھی کھانا، اور اپنے زبردست اور حکمت پر ہونے کی بات بھی کرنا، الحمدللہ، یہ تمام چیزیں قرآن کے کو اللہ کی کتاب ہونے کے لیے بہت ہی مضبوط دلائل ہیں، جو کہ ہمارے لیے واقعی ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے۔ پھر اس میں کچھ اور ان جو صورتیں تھیں ساری حوامین کے جو چند عام نکات، کہ سورۃ المومن میں دعوت توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور ورنہ فرعون کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ حامیم سجدہ میں کہا کہ اللہ کی ربوبیت پر ڈٹ جاؤ ورنہ عاد اور سمود کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور سورۃ الشورى اور سورۃ حامیم الظفر میں اسلامی جو ریاست تھی اس کی تمہید باندھی گئی۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ دخان میں جو کہ 10 اور 6 نبی میں نازل ہوئی، کہ انکار دعوت کی سزا قحط سالی، اور پھر اسی طرح سورۃ جاثیہ میں بھی جو دہریت پسند لوگ تھے، دنیا پرست لوگ تھے، ان کی سزا قحط سالی۔ سورۃ الاقاف میں بتایا گیا جو کہ 10 نبی میں نازل ہوئی، کہ قوم عاد کی ہلاکت کی دھمکی دی گئی، اور جنات جو ہے وہ قرآن کے دائی اور مبلغ بن گئے۔ تو جو بیسکلی یہ صورتیں جو ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکی دور، جو آخری دور تھا، اس میں ہی یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان کا جو مفہوم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ان کا آپس میں لنک ہے وہ آپ کے سامنے رکھا۔ سورۃ المومن کی جو ابتدائی آیات ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ سورۃ المومن جو ہے حوامین سجدہ صورتیں ہیں، ان کی پہلی سورت المومن ہے۔ تو اس کی جو پہلی آیات ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے جو کہ زبردست اور حکیم ہے۔ اور پھر اگلی آیت جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی طول، کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو بخشنے والا ہے، گناہوں کو قبول کرنے والا ہے، توبہ کو سزا دینے میں بہت سختی کرتا ہے، اور وہ بہت طاقت والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت انداز میں اپنا تعارف بھی دیا، یعنی کہ وہ ایسے نکات اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب بھی انسان رجوع کرتا ہے، یعنی کہ جب کتاب کی دلیل دی جا رہی ہے اور کتاب کے حق ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اور جب بھی انسان کو سمجھ لگتی ہے تو انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کے حق کو قبول کرے، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو وہی بخشنے والا ہے، وہی تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن بھولو نہ کہ اگر تم نہیں توبہ کرو گے تو سزا دینے میں بھی وہ سخت ہے، اور وہ بہت طاقتور اور قدرت والا ہے۔ ان کے شدید العقاب بھی ہے اور ذی طول بھی ہے، ان کے لمبے ہاتھ کہتے ہیں نا، کہ اس کا اختیار میں ہے سب کچھ۔ اور پھر اسی آیت کے آخر میں بتایا لا الہ الا ہو علیہ المصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کہ نہیں الہ مگر وہی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، یعنی کہ یہ بات تم نے ماننی ہے، یہ تمہیں جو دعوت جو تمہیں دی جا رہی ہے۔ پھر سورۃ مومن میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے حوالے سے بات کی کہ قیامت کے دن حاملین عرش جو ہوں گے ملائکہ، وہ ان کے مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے،
نہ صرف ان کے لیے بلکہ وہ ان کے بااجداد اور اہل و عیال کے لیے بھی سفارش کریں گے کہ اگر ان میں سے اگر کوئی جنت کے نچلے درجے میں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ کہیں گے کہ پروردگار تو اس کے درجات کو اور بلند فرما دے تاکہ وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مل جائیں جنہیں بلند درجات ملے۔ تو فرشتے جو ہیں ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو حق مانتے ہیں اور اپنے جو گناہ ہیں اس پر استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات جو چیز ہے جیسے سورۃ الاحقاف میں بھی اس میں بھی والدین کے حوالے سے بات آئی تھی اور وہاں پر بھی اچھا جو اگلی جو بات ہے کہ رجل المومن کہ سورۃ مومن میں بھی ایک رجل المومن جو ہے ایک مومن بندے کی بات کی گئی کہ اس کی دعوت کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ واضح اس میں آیات آئی ہیں اور اس صورت میں جنوں کے حوالے سے بڑی واضح آیات آئی ہیں جو کہ انہوں نے دعوت دی اور دعوت اصل میں تھی کیا۔ تو جو رجل المومن تھا اس کے حوالے سے جو آئی ہے کہ جو میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو کہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے جو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے بعد بینات لے کر آیا؟ اگر وہ جھوٹا ہوتا تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور آ جائیں گے۔ اللہ کسی شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اور سورۃ الاحقاف میں بھی ایک مومن شخص کی بات کی گئی کہ فرمایا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ پھر ایک لنک ہو گیا کہ ابتدا میں بھی مومن بندے کی بات کی گئی اور اختتام پر بھی مومن بندے کی بات کی گئی۔ اب انشاءاللہ تعالی اس صورت کے جو پہلے کچھ آیات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو زبردست ہے اور دانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا حق کے ساتھ اور اس کے لیے ایک مدت بھی مقرر کی۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے کہ جن ہستیوں کو تم خدا کو چھوڑ کے پکارتے ہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، انہوں نے زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا یا آسمانوں کی تخلیق میں یا تدبیر میں کیا ان کا حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کتابیں یا علم کا کوئی بقیہ جو کہ تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے بڑھ کر بہکا ہوا زیادہ کون ہے؟ انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام لوگ جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کے حق ہونے کے دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین جو کہ توحید خلقیت کے تو قائل تھے، یعنی کہ تخلیق تو اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن توحید دعا اور توحید عبادت اور توحید الوہیت جو ہے ان کے دعائیں بھی دوسروں سے مانگتے، عبادت بھی دوسروں سے کرتے اور جو تھا وہ الوہیت بھی دوسروں کی قبول کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں کہ جو توحید دعا، توحید عبادت، توحید الوہیت کی دعوت دی جا رہی ہے اور قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات جو وہ گھڑ رہے ہیں اس کے جوابات دیے گئے ان پہلی چند آیات میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس میں ہم اور دیکھتے ہیں کہ بس جو اعتراضات تھے اسی کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت جو ہے وہ آیت 8 میں فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہیں بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یعنی کہ ان کے جو رویے تھے ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ
جو بات کر رہے. آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، آیت 13 اور 14 کی طرف چلتے ہیں. انہی سے جو سلسلہ ایک چل رہا ہے، یہ جو لوگ جو رویے جو انہوں نے اختیار کیے، جو مانتے نہیں ہیں، اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس میں. اگلی میں چلتے ہیں کہ ان اللہ جینا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی کہ جو تصدیق کر رہے ہیں اس کتاب کی، ان کے لیے خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے، ان سے کہو کہ ایسے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ کوئی نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ایک مومن اور استقامت خاص طور پہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں، ڈاواں ڈول نہیں ہوتے، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں جاتے، ان کے لیے نہ خوف اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایک بات بتا دے کہ جسے میں پلے باندھ لوں اور میرے لیے وہ کافی ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا. آپ نے فرمایا کل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ. استقامت جو ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور ہم جو مسلمان ہیں ہم میں استقامت نہیں ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے تو مسلمان ہو جاتے، تھوڑی دیر کے لیے تو کوئی عبادت اور نیکی کر لیتے ہیں، لیکن اس کو مسلسل اس کے اوپر قائم رہنا، جمے رہنا، یہ ہمارے لیے مشکل ترین عمل ہمارے لیے کر دیتا ہے شیطان. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ ایمان لاؤ پھر اس کے اوپر جم جاؤ، پھر تم ڈاواں ڈول نہ ہو، ادھر ادھر نہ ہو. اسی طرح دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اور آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ ایک مومن کا نقشہ کیا کہتے ہیں، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ جیسے ملتا جلتا فرماتے ہیں الا ان اولیاء، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہچان بتا دی، ایک علامت بتا دی کہ مومن جو ہے وہ اس کی کیا علامت ہے. اس سے اگلی جو آیت آ رہی ہے، آیت 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں نیک برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگے رہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائے، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کے مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ایک استقامت کی ایک بہترین شکل اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ اپنے والدین کی فکر بھی کرنی، اپنی ذات کی بھی فکر کرنی، اور پھر اپنے آنے والی نسلوں کی بھی فکر کرنی. تبھی ہم جو ہے اگلے جو نسلیں ہیں ان کے لیے رول ماڈل بن سکیں گے. تو یہاں پہ 3 جنریشن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جو دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیا حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ اپنی ماں کے لیے، والدین کے لیے نیک برتاؤ، اور خاص طور پہ ماں کے لیے جو تمہارا رویہ جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں آپ کے سامنے اس کے بعد رکھوں گی. لیکن اس دعا میں ان کے اس کا جو ایک اسلوب جو نظر آ رہا ہے وہ توجہ کے قابل ہے. یعنی کہ دعا جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ میری اولاد کی اصلاح فرما اور انہیں نیک بنا دے، بلکہ الفاظ کے مفہوم کی اصل روح یہ ہے کہ میری نسل میں میرے لیے اصلاح فرما دے، یعنی کہ میری طرف سے ہی میں ہی ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنوں، ان میں میرے لیے بہتری پیدا فرما دے. اس لیے کہ بچے اگر صالح اور نیک ہوں گے تو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے،
اگر والدین نے اولاد کی اچھی تربیت کی ہوگی تو ان کے نیک اعمالوں میں سے والدین کو بھی صدقہ جاریہ کے طور پر حصہ ملتا رہے گا۔ یوں جو ہے وہ اولاد کی بہتری اور اصلاح گویا کہ والدین کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اس آیت میں، اور پھر یہ آیت مل رہی ہے سورۃ المومن کی، جو میں نے پیچھے آیت پڑھی تھی، کہ جہاں پر جنت کا اندر اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کھینچا ہے کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے اور جو اوپر والی منزل میں ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ یا ہمارے بہن بھائی یا ہمارے بچے یا ہماری بیویاں، شوہر، جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بندے نہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ درجات اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ تو یہ بھی ایک لنک بن جاتا ہے ان 7 صورتوں کے درمیان، اس پر اگر ہم تھوڑا سا اور توجہ کریں انشاءاللہ۔ اور والدہ کے حوالے سے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری والدہ۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ یہ سوال انہوں نے 4 مرتبہ دہرایا، جواب میں آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہاری والدہ، جبکہ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تمہارا والد۔ تو والدہ کے حق کی یہ فوقیت جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہے۔ یہ بھی غور طلب بات ہے کہ اخلاقی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے والدہ کو 3 حق زیادہ دیے ہیں، جبکہ قانونی طور پر والد کا حق جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے۔ کہا گیا نا کہ ماں جو ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن یہ کہ اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو اسلامی قانون جو ہے وہ اولاد کی ذمہ داری باپ کو دیتا ہے۔ پھر قانونی طور پر جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اولاد جو ہوگی وہ باپ کی ہوگی۔ پھر انہی آیات میں آگے جو جا کے ایک اور رویہ بتایا گیا، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانی، یعنی کہ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا کہ اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کے کہتے ہیں کہ اے بدنصیب، مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانی ہے۔ تو ماں باپ کی کوشش تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس بچے میں خیر نہ ہو تو پھر اس کے کیا رویے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے اور ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے۔ ان کے والدین جو کوشش کرتے ہیں ان کی اپنی کوشش کا اجر ان کو ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ان کی اولاد، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ نیک بنے، اپنی ہر طرح سے محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد جو ہے وہ بدکردار نکلتی ہے یا کوئی ایسا گناہ کر لیتی ہے، تو اس کا جو ہے وہ اس کے والدین پر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک کے اپنے اعمال کے حساب سے ان کو درجہ پورا پورا دیا جائے گا، یعنی کہ ماں باپ کو ان کی کوشش جو ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ قوم عاد کے حوالے سے بات کی گئی کہ عاد کے بھائی ہود کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ جو بیان کیا، جو کہ ان کو خبردار کیا تھا، اور انہوں نے اس تنبیہ کو کچھ سمجھا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ان کے اوپر نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور مسلسل ان کے اوپر عذاب رہا۔ تو یہ ان کے عذاب کی بات ہے، جیسے بالکل ابتدا ہی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی الحمدللہ۔ لیکن اس کے بعد انشاءاللہ چلتے ہیں ہم جو کہ واقعہ ہوا جنات کا۔ یہ ہے آیت، مجھے لگتا ہے آیت مجھے نظر آ رہی 29 الحمدللہ۔ تو جنات کا جو واقعہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ وہ بھی بہت اہم واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات نے جو دعوت کی تصدیق جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے تصدیق کی، اس دعوت کو کس طرح قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ الی الحق والی صراط مستقیم۔ انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، اور رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ تو جب جنہوں نے قرآن پاک کو سنا
تو سنتے ہی جو اس سے پہلی جو آیت آتی ہے تو اس میں ان کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو سن کے انہوں نے فوراً سب سے پہلے کہا کہ آپس میں کہ خاموش ہو جاؤ، اور پھر جب انہوں نے اس کلام کو سن لیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور وہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے نکل پڑے، اور انہوں نے اللہ کا پیغام جو ہے اپنی قوم کو بچایا۔ اور پھر انہوں نے جا کے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ تو ایک دائی کا کردار ہمیں یہاں جو نظر آ رہا ہے یہ جنات کے حوالے سے، اور یہی تقریباً یہی کردار ہمیں نظر آ رہا تھا جب سورۃ المومن میں رجل المومن جو تھا اس کی بات کی گئی، تو اس کا جو دعوت کا جو انداز تھا، جب جو اس نے دعوت کو سمجھا اور پھر اپنے لوگوں کو کہا کہ دعوت اصل میں ہے کیا اور انہیں کرنا کیا چاہیے، تو یہی ہم یہاں نظر آ رہا ہے کہ جنات اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر جو اس خیر کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ اس دعوت کو خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں تک بھی الحمدللہ پہنچاتے ہیں۔ اور تھوڑی سی جنات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں ہمیں جنات کون اور ان کی حقیقت کیا ہے کہ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کے لیے وہاں موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہے اور قیامت کے دن اس پر گواہی دے گی۔ تو جن جو ہیں وہ بھی اذان کی آواز سنتے ہیں، اور سورۃ الرحمن میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ الرحمن میں جن و انس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دونوں کو دی ہیں اور دونوں کی پکڑ ہوگی۔ تو جنات کو انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور جنوں کو آزادانہ مرضی عطا کی ہے کہ انہیں اچھائی اور برائی میں جو ان کا اپنا انتخاب ہے، وہ جو چاہیں وہ ان کو اجازت ہے وہ چن سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ ان کے اعمال کے لیے بھی جواب دہ ہیں کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ان کے سامنے کیا جائے گا تو وہ اس کے لیے جواب دہ بھی ہوں گے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح انسانوں کو اختیار دیا اور پھر انسان جو ہے وہ جواب دہ ہوں گے جو کچھ عمل کرتے رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بارہا اس حوالے سے کہ انسان کی جو تخلیق ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا 7 دفعہ قرآن پاک میں ذکر آیا کہ ان کے حوالے سے، اور فرشتوں کے حوالے سے بہت دفعہ ذکر آیا، تو جنوں کے حوالے سے بھی۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور جن میں خیر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی خیر کی قدر کریں گے، اور جن کی اندر خیر نہیں ہوگی ان کو اللہ تعالیٰ پھر بے شک وہ انسان ہو بے شک وہ جن ہو وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔ پھر اس کے بعد جو آگے بات آخری بات آ رہی ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، کہ آپ صبر کریں اولو العزم جو رسول ہیں ان کی طرح، وَلَا تَسْتَعْجِلْ، اور آپ جلدی نہ کریں، صبر کریں جلدی نہ کریں ان کے معاملے میں، کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے معاملے میں یعنی کہ جس روز سے لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے تو جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دن میں دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر کے سے زیادہ نہیں رہے ہیں، بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا۔ یہ آخری آیت ہے اس سورت کی، تو جو بتائی جا رہی ہے کہ یہ آخری آیت ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اولو العزم جو انبیاء کرام ہیں، اب اولو العزم انبیاء کرام جو ہیں ان کے حوالے سے قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به، کہ اور پھر ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام،
کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں۔ اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہے۔ تو دین جو تھا وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اور اولو العزم جو انبیاء کرام ہیں ان کا 5 کا ذکر یہاں آیا، اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو کہ اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تھا، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم سے بھی، سب سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا۔ تو یہ اولو العزم انبیاء کرام ہے، اور تمام انبیاء کو ایک ہی دین دیا گیا، ایک ہی طریقہ دیا گیا، کیونکہ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ شریعت جو ہے وہ بدلتی رہی، لیکن دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو یہی تاکید کی گئی کہ اس دین کے اوپر تم قائم رہو اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اگر تم اس میں تفرقے میں پڑو گے تو کیا ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بالکل اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ صورت جو ہے وہ آخری صورت تھی حوامین صورتوں کی، اور تھوڑا سا اس کو پھر ایک نظر ہم ڈال لیتے ہیں کہ یہ 7 صورتوں کا جو ایک جو خلاصہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اختیارات کے حوالے سے بات کی گئی، اور اس کے علاوہ فرشتوں کا مومنین کے لیے دعا مانگنا بتایا گیا، اور قیامت کے دن سے ملاقات کا دن ہے، قیامت کو قریب لایا جائے گا، حساب کا دن ہوگا، اور جو گروہ ہوں گے اس دن، اور وہ فریاد کریں گے، ان کے فریاد کرنے کا وہ دن ہوگا۔ اس میں پھر سورۃ المومن میں آیت 51 میں بتایا گیا جو اللہ کے دین کے گواہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی دنیا اور آخرت میں مدد کرتے ہیں، اور بتایا گیا کہ ہدایت نصیحت عقل والوں کے لیے، یعنی کہ جو کلام اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں ہدایت ہے، نصیحت ہے، اور عقل والے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور حکم دیا گیا کہ صبر کرو، استغفار کرو، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اور صفات الہی کبھی نہ بھولو، وہ فضل والا ہے، رب ہے، خالق ہے، الہ ہے، بابرکت ہے، اور رب العالمین ہے، اور اہم بس کہ بس اسی کو پکارو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تو الحمدللہ یہاں تک تھا ہمارا یہ سورت الاحقاف کا خلاصہ۔ ہر اچھی بات اللہ رب العزت کی طرف سے، ہر کمی کوتاہی میری ذات کی طرف سے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری چھوٹی سی کاوش کو قبول کرتے ہوئے میرے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے، تاکہ آپ بھی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پہنچا سکے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کو جتنا بھی ہم آسان کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اس کو خود بھی سمجھیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جزاکم اللہ باللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔